بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا قصہ۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خوبصورت درد بھری اور ایمان افروز کہانی کو ایک طویل اور جذباتی انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ قصہ کئی ابواب پر مشتمل ہے، جس میں ہر مرحلہ بچپن، حسد، کنویں میں پھینکا جانا، قید، بادشاہیت اور آخرکار خواب کی تکمیل ہے۔ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل جذباتی قصہ پیدائش سے لے کر حسد تک، حسد سے قید اور قید سے بادشاہیت اور معافی کی ایمان افروز داستان ہے۔ اس میں پہلا باب جو ہے وہ ہے خوابوں کا شہزادہ۔ نبیوں کی سرزمین میں ایک روشن صبح کا آغاز ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں ایک نورانی بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام یوسف رکھا گیا، ایک ایسا نام جو زمانوں تک محبت، پاکیزگی اور حسن کی علامت بننے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے سب سے پیارے بیٹے تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں شرم و حیا، دل میں صداقت اور پیشانی پر سجدوں کا نشان۔ ان کی والدہ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی پرورش انتہائی محبت سے کی۔ ایک دن یوسف اپنے والد کے پاس آئے اور دھیرے سے کہا، بابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خاص نبی بنے گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ خواب کسی کو کبھی نہ بتانا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ یوسف نے سر جھکا کر فرمایا، جی ابا جان۔ مگر بھائیوں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ دوسرا باب جس پہ ہم بات کریں گے، اس میں ہم بھائیوں کا حسد اور سازش پہ بات کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ والد کا پیار صرف یوسف کو مل رہا ہے۔ یہ حسد بڑھتے بڑھتے ایک دن زہر بن گیا۔ ایک رات سب بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے، یوسف کو رستے سے ہٹا دو تاکہ ابا کا دل ہماری طرف ہو جائے۔ ایک بھائی نے کہا، قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی ویرانے میں چھوڑ دو۔ پھر وہ حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جھوٹ بول کر کہا، ابا جان، ہم یوسف کو ساتھ چراگاہ لے جانا چاہتے ہیں، وہ کھیلے گا، خوش ہوگا۔ یعقوب نے پہلے تو انکار کیا، مگر بھائیوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں پہنچے اور ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بھائیو، مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ مگر ان کے دل حسد سے بھرے ہوئے تھے۔ اب ہم تیسرے باب پہ بات کریں گے اور اس باب میں کنویں سے لے کر بازار اور مصر تک کا رستہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا، اندھیری، سردی اور خوف میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ دن گزرا، رات گزری، پھر ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ کنویں سے پانی نکالا تو ساتھ یوسف بھی نکل آیا۔ قافلے والوں نے اسے قیمتی مال سمجھا اور مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔
مصر عزیز جو وہاں کا بادشاہ نما وزیر تھا، اس نے یوسف کو خریدا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوسف کو محل میں عزت ملی، مگر آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ہم چوتھے باب پہ بات کریں گے اور اس میں ہوگا زلیخا کا فتنہ۔ جب یوسف جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی مصر بھر میں مشہور ہو گئی کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی اور ان پر دل ہار بیٹھی۔ ایک دن وہ یوسف کو محل میں تنہا پا کر فتنہ ڈال بیٹھی۔ دروازے بند کیے اور کہا، یوسف آ جاؤ، میں تمہاری ہوں۔ یوسف کانپ اٹھے اور کہا، اللہ کی پناہ میں، ایسا ظلم کبھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور بھاگنے لگے۔ پیچھے سے زلیخا نے ان کا کرتا پھاڑ دیا۔ دروازے پر عزیز مصر آ پہنچے۔ زلیخا نے فوراً جھوٹ بولا، یوسف مجھے برا چاہنے لگا۔ یوسف نے سچ کہا، اس نے مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہا۔ ایک گواہ نے کرتا دیکھ کر فیصلہ کر دیا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ سچ واضح ہوا، مگر زلیخا کی شرمندگی کے باعث حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ بہت خوب، آئیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ایمانداری اور ایمان افروز جذباتی داستان کا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 5، قید خانہ اور خوابوں کی تکمیل کی دنیا۔ عزیز مصر، مصر کے عزیز محل سے اب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے پہنچ گئے، اندھیرے میں آ گئے تھے۔ وہ جس نے کسی نے بھی دل نہیں دکھایا کسی کا، جو سچائی اور پاکیزگی کا مثال تھا، وہ اب جیل کی کال کوٹری میں قید تھا۔ مگر اللہ کا وعدہ سچا تھا، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ قید خانہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ قیدی ان کے حسن اخلاق اور سچائی سے بہت متاثر تھے۔ وہ سب انہیں صالح اور پاک باز کہتے تھے۔ دو قیدیوں کے خواب۔ ایک دن دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ پہلا قیدی بولا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا بولا، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پہ بہت سی روٹیاں ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یوسف ہمیں ان خوابوں کی سچی تعبیر دو، تم ہمیں نیک لگتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے سن لو، تعبیر صرف اللہ کے حکم سے ممکن ہے۔ خواب کی تعمیر ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ پھر وہ اللہ کی توحید، نبوت اور آخرت کے بارے میں انہیں بتانے لگے اور سمجھانے لگے۔ وہ جیل کے اندھیری دیواروں میں اللہ کا نور بانٹتے تھے۔ پھر فرمایا، پہلے شخص کی تعبیر ہے، تم دوبارہ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ گے اور شراب پیش کرو گے۔ دوسرے شخص کی تعبیر ہے کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور تمہاری لاش سے پرندے کھانا کھائیں گے۔ چند دن بعد وہی ہوا، پہلا قیدی آزاد ہو گیا اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے آزاد ہونے والے قیدی سے کہا، بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میں بے گناہ ہوں۔ مگر وہ قیدی اپنی خوشیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ اب ہم جس باب کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے باب نمبر 6، اور اس میں ہے بادشاہ کا خواب اور رہائی کا دروازہ۔ کئی برس گزر گئے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بھری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں انہیں نگل رہی ہیں۔ بادشاہ گھبرا گئے۔ اس نے اپنے درباریوں، جادوگروں اور دانشمندوں سے تعبیر پوچھی، مگر کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ تب وہی قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تھا یاد کر کے بولا، مجھے ایک صلاح شخص یاد آ رہا ہے جو جیل میں خوابوں کی تعبیر سچی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً قاصد کو بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا اور سچ کی جیت۔ قاصد آیا اور کہنے لگا، بادشاہ تمہیں بلاتا ہے تعبیر کے لیے۔ یوسف نے فرمایا، پہلے ان عورتوں سے میرا معاملہ صاف کیا جائے جنہوں نے میرے خلاف جھوٹ بولا۔ میں جیل سے مظلوم نکلنا چاہتا ہوں، نہ کہ کسی کے رحم و کرم پر۔ بادشاہ نے عورتوں کو دربار میں بلایا اور سب نے اقرار کیا، یوسف پاکیزہ ہے، وہ بے قصور تھا، سچائی کا مجسمہ ہے۔ زلیخا خود بھی بولی، یوسف نے سچ بولا، میں ہی گناہ گار تھی۔ یوسف کی عظمت اور حق وضاحت ہو گیا۔ بادشاہ نے نہ صرف رہائی دی بلکہ یوسف کو ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اگلا باب جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے باب نمبر 7، قحط اور بھائیوں کی واپسی اور ملاقات۔ اب مصر میں یوسف کا سکہ چلتا تھا۔ وہ غلے کے ذمہ دار تھے۔ کچھ عرصے بعد ایک عظیم قحط پڑا۔ دور دور کے لوگ اناج لینے مصر آ رہے تھے۔ انہی میں یوسف کے بھائی بھی شامل تھے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے، مگر یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے اناج دیا مگر اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کا وعدہ لیا۔ اگلی بار جب بنیامین آیا، یوسف نے ایک ترتیب کے ساتھ اسے یہیں روک لیا اور باقی بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب یوسف نے خود کو ظاہر کیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں رحم۔ میں یوسف ہوں، کیا تم نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا؟ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ یوسف نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ باب نمبر 8 جس پہ ہم بات کریں گے خواب کی تعبیر و تکمیل۔ پھر یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب کو مصر بلایا۔ جب وہ مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے قدم چومے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ تب وہی منظر ہوا پورا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب میں دیکھا تھا۔ سورج والد، چاند ماں اور 11 ستارے بھائی حضرت یوسف کے سامنے جھکے
ख्वाब की सच्ची ताबीर, खात्मा। एंड पे हमें ये सबक मिलता है, सब्र, अफ़त, माफ़ी और अल्लाह पर यकीन का चिराग। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है, हसद करने वालों से घबराओ नहीं। अगर दिल पाक हो तो अल्लाह रास्ता निकालता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और माफ़ी अज़मत की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये किस्सा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।